رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم آئمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حاضرین دیا دلی دعاواں جناب سیدہ دے صدقے چ قبول ہوں میرے محترم سامعین نے جڑے ایام گزر رہے ہیں محرم دے انہاں دے درمیان چ اسی زیادہ ذکر سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دا کیتا جاندا ہے کہ 25 حضور کی شہادت ہے وہ پھر جڑے ایام نے انہوں اسی انہوں دے نام کرنے ہیں اور مجالس انہوں دے نام کرنے ہیں حضرت امام سید سجاد سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام پیغمبر اعظم کے چوتھے خلیفہ میرے محترم سامعین سارے بچوں تک تو کم از کم ضرور علم ہونا چاہیے کہ انہوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر 4 خلیفے چھٹ کے نہیں گئے 12 خلیفے چھٹ اور سورہ مبارکہ المائدہ دی آیت نمبر 12 دے تحت اے میرے کو جڑا قرآن ہے یہ وچ بھی شاہ عبد القادر محدث دہلوی صاحب نے فرمایا کہ جدوں موسیٰ دے 12 نقیباں دا ذکر ہویا ہے موسیٰ دے 12 سرداراں دا ذکر ہویا ہے کہ اس آیت اترن تو بعد پیغمبر نے فرمایا میں بھی اپنی امت میں 12 ہی خلیفہ چھوڑ کے جا رہا وہ جڑے 12 خلیفے پیغمبر چھٹ کے گئے ہیں انہوں جو چوتھے خلیفے حضرت زین العابدین چوتھے امام آکھیے تو بندے چھتی سمجھ دیں چوتھا خلیفہ سنت و جماعت کو سامنے مطابق حضرت علی پیغمبر اعظم کے چوتھے ساڑھے نزدیک خلیفہ تو بلا فصل ساڑھے نزدیک سارے دعا پیغمبر اعظم کے بلا فصل حضرت علی علیہ السلام بلا فصل خلیفہ نا حضرت رسول خدا دے تے پھر نبی دے دوسرے خلیفہ دا نام حسن علیہ السلام اور پیغمبر دے تیسرے خلیفہ دا نام امام حسین علیہ السلام اور پیغمبر دے چوتھے خلیفہ دا نام حضرت سید سجاد علی زین العابدین علیہ السلام نبی دے 5ویں خلیفہ دا نام حضرت محمد باقر علیہ السلام نبی دے 6ویں خلیفہ حضرت جعفر صادق نے اس وقت ساڑھے امام نے وہ ذرا میں بند کرتے ہیں بچیاں واسطے مذہب اللہم صلی اللہ محمد الوالد مذہب اہل بیت دسنا ساڈا حق ہے اپنے بچوں نے اسی کسی دے مذہب نوں نہیں چھڑ دے اور کسی دا مذہب دسنا انہوں دا کام ساڈا کام تو نہیں اسی اپنے بچوں نے الحمدللہ میرے کو اہل سنت دوست بیٹھا بچہ الحمدللہ سانو سارے لوگ سنتے ہیں میں اپنا مذہب دس پھر بھی انہوں دا نہیں دس سکتا ساڈا مذہب ہے کہ ساڈے مذہب جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے وہی امت دا امام ہوتا ہے پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے کوئی امت دا امام چونکہ پیغمبر دے پہلے خلیفہ سا حضرت علی نو منے ہیں اس واسطے پیغمبر دے پہلے خلیفے نے تے ساڈے پہلے امام حضرت امام حسن علیہ السلام ساڈے دوسرا امام ہے تو پیغمبر دے دوسرے خلیفہ حضرت امام حسین ساڈے تیسرا امام ہے چیتا کر لو تیسرا امام ہے جو پیغمبر دے تیسرے خلیفہ اصل وچ ساڈے وچ جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے وہی امت دا امام ہوتا ہے ایک اور دستے ہو اپنے بچوں دس رہے میں کسی نے نہیں ساڈے بچے ہے بچے بیٹھے دھیان نال سن لو خدا را کو گل ذہن چ رکھ لو اگر قصیدے دی طرز ذہن چ رہ سکتی ہے تے گل بھی تو ذہن چ رہ ہی سکتی ہے حدیث دا ترجمہ بھی ذہن چ رہ ہی سکتا ہے آیت مجیدہ بھی تو کوئی ذہن چ رہ ہی سکتی ہے نا اللہ طرز اوکھی ہوتی ہے تے اے جی میں گل کرنا تو کا سوکھی یہ واسطے کسی آواز کی لوڑ نہیں پینی یہ بھی اس طرح ذہن چ رکھ لو خدا را
قرآن تے ساڈا ہاتھ ہے، مذہب اہل بیت جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندا نا وہ پیغمبر دا امام نہیں ہوندا۔ بہت شکریہ، میرا خیال تو جو پھر تو جو فرما، جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندا ہے وہ پیغمبر دا امام نہیں ہوتا، وہ خلیفہ پیغمبر دا ہوندا ہے، امام امت دا ہوندا ہے۔ خلیفہ وہ پیغمبر دا ہوندا ہے تے امام وہ امت دا ہوندا ہے۔ مثلا چھوٹا بچہ بیٹھا ہے شادی دا، انہوں ہی اگر کوئی بندہ ضمانت دے کے سائڈ پہ لے جائے، انہوں منوا نہیں ہو سکتا کہ حضرت علی نے نبی پاک کو کدی نماز پڑھائی ہوگی، یہ مان ہی نہیں سکتا، نہیں مان سکتا۔ میں نہ سب تو چھوٹا بچہ نال دا بچہ بیٹھا، کسے بچے شیعہ میں پوچھ لو کہ حضرت علی نے ایک دفعہ نبی پاک کو نماز پڑھائی سی اگے کھلو کے، وہ آخر کہ نہیں انج نہیں ہو سکتا، علی ساڈا امام ہے، محمد دا امام تھا نہیں۔ سرکار علی علیہ السلام ساڈے امام نے، ساری امت دے امام نے، شکریہ۔ پیغمبر تو بعد ساری کائنات دے امام نے، لیکن حضور دے امام نہیں، حضور دے امام بس جدو ساڈا بچہ نہیں نہ منتا، اساں پھر یونیورسٹیاں چ بھیجے نے، اساں کالجاں چ بھیجے نے، تے اوکا ٹینشن لیس جے سانو فکر لگ جائے تے جویں کتاباں چ حضرت علی نو رضی اللہ لکھے ہے، حضرت امام حسین نو رضی اللہ لکھے ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، انہاں سارے ٹبر نو رضی اللہ لکھے ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے اسی اولاد نو آکھیے پئی رضی اللہ نہ لکھیا جے، پیپراں چ علیہ السلام لکھیا جے، فیل کرانے نے سب۔ تیری یہ نیت ہے کہ اپنے پیپراں چ علیہ السلام لکھ کے آنا تے جڑا بندہ کو دیوبندی ویندا پیا پیپر وہ کاٹا مار چھڑے، اساں فیل کرانے، سانو کوئی فکر نہیں، اساں ایتھے ایسی یونیورسٹی چ پکے کرتا ایک مجلس حسین علیہ السلام یونیورسٹی جڑا ایتھے بیٹھا خدا را مسجد وچ ضرور جاؤ نماز واسطے، لیکن بچیاں نو مجلس وچ ضرور لے آؤ۔ یہ جی مجلس ہے نا، یہ ایک روحانی اثر ہے، اس اثر ہے کہ جڑا بچہ ساڈا ایتھے بیٹھ کے من گیا کہ پیغمبر اگے کھلوندے نے، علی پاویں مشکل کشا نے تے پاویں حاجت روا نے، پاویں ساڈے امام کہ بلا فصل نے، موجز نما بھی نے، صاحب کرامت بھی نے، لیکن نبی دے اگے نہیں کھلو سکتے۔ اساں ایتھوں پکے کر کے کرنے نے، انہاں نوں آکسفورڈ یونیورسٹی بھی لے جانا تے انگریزی دی اسلامیات بھی بنائے نا، تاں بھی انہاں نوں دا نہیں لگنا، انہاں نوں یقین ہو گیا ہے جدوں محمد اگے علی نہیں نہ کھلو سکتے تو پھر کوئی بھی نہیں کھلو سکتا۔ بس شکریہ۔ میں اپنے چوتھے امام کی بات میں کرنا پیش کرتا ہوں۔ آیت بسیطہ میں قرآن اس سورہ کا سچہ 24 نمبر ہے، خالق فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً، جن کو ہم امام بناتے ہیں۔ اللہ فرما رہا جی وَجَعَلْنَا 80% مضمون جی سمجھے چاہ جاندے، جدو اللہ پہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا، جن کو ہم نے منہم ان میں سے آئمتاً امام بنایا۔ اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے، بھائی جعلنا دا ترجمہ بڑے مولوی کو کرا لیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ جڑا ہم بیان تھا نا، اللہ ہم نے امام بنایا، یہ دا مطلب ہے سارے امام مسجد دی کمیٹی نہیں بنا دی، مجھے اللہ بھی امام بنا۔ یارہ مسجد یا کمیٹیاں امام بنا دیا، وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ نماز پڑھاتے ہیں، بہت اچھی گل ہے، لیکن اللہ بناتا ہے وہ فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم جن کو امام بناتے ہیں، ہم جن کو امام بناتے ہیں۔ ایک اور گل دسا، جڑا مسجد کا امام بنایا ہوتا نا سارا رل مل کے، اصل سارے کمیٹی والے بھی یہ ٹھیک ہے، کئی باری ساری وہ پیچھے نہیں ہوتی، بندے آتے ہیں میری یہ پیچھے نہیں ہوتی، میری امام بنانا وہ پیچھے نہ ہو گئی تو دوجے دے پیچھے ہو جاندی۔ سارا اٹھاؤ یار میرے لو دیکھو، میں بیانا جنہوں بندے امام بسم اللہ جنہوں بندے امام بناتے ہیں وہ بندے لڑ پہ جی امام نہ تمہیں پتہ ہے، امام مسجد نہ بندے لڑ پہ جی، وہ آتے ہیں میری یہ پیچھے ہوندی نہیں، آخر وہ ہاتھ کو کمزوری آؤں ہے تو وہ آتا ہے میری یہ پیچھے نہیں ہوتی، اور جڑا آتا میری یہ پیچھے نہیں ہوندی۔ میں ایک بندے نے پوچھا تیری یہ پیچھے کیوں نہیں ہوندی؟ ہو سکیا جیڑی فلم میں ویکھ کے نکلیا سا اسے فلم میں جو نکلے، میری یہ پیچھے نہیں ہوندی، اسے میں ویکھ کے
کسی زمانے کی گل ہے، ہو سکتا میری یہ پیچھے نہیں ہوتی. جنہوں بندے امام بناتے ہیں وہ پیچھے اگر ایک دی نہیں نہ ہوتی تو پرلی مسیطے وہ ہو جاتی. قرآن میرے ہاتھ چ یقین ہی کرنا ہی. جنہوں اللہ امام بنائے جی پیچھے نہیں نہ ہوتی تو کعبے دے وچ بھی بڑھ جائے وہ بھی ہوتی. اللہ فرماتا وجعلنا منہم، جن کو ہم امام بناتے ہیں. ترے نشانیاں کا دسیاں نشانیاں ثابت کرتے ہیں. جب نشانیاں کا نام نہیں دسے پہلی نشانی دس اللہ فرماتا ہے جن کو ہم امامت دیتے ہیں نا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، بندوں کے مشورے سے ہدایت نہیں. صدقہ جامع وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارا امر ان تک پہنچتا ہے اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی دوسری علامت ہے کہ ہم امام بناتے ہیں ڈبا صبر، صبر پر قائم رہتے ہیں. صبر کیا ہوتا ہے، صبر کرتے ہیں. امام سجاد صبر بڑھ کیتا ہے، تسی بھی صبر کرو. سانو بندے بے صبرے سمجھتے ٹھیک ہے. تے سارے صابر 9 محرم نو مری ٹر گیا سر اور رون والے تو سارے روتے پھرتے سن. 42,000 گڈی مری داخل ہوئی ہے 9 محرم نو. مینوں اسی صاحب نے دسیا 9 محرم نو چھٹی گزارن واسطے 9-10 محرم دی بندے انجوائے کرنے واسطے 9 محرم نو 42,000 گڈی اتوں داخل ہوئی ہے مری جی. صابر سارے اتنے کٹھے ہوئے سن. شاباش ہے تیرے جمن دا جدے تے اثر نہ ہوئے انہوں صابر آنا. واہ تیرے ترجمے تو صدقے کمال ہے. بندے صبر دا ترجمہ بھی تبدیل کر سکے. جڑا روے وہ بے صبرہ ہوتا ہے جڑا نہ روے وہ صابر. صابرہ دی مسجد ہے نا جڑے محفل چ رون دی آواز نہیں ہوندی وہ صابر نے. رکھ قرآن تے ہاتھ مر جائے گا تینوں جواب نہیں ملنا. قرآن وچ اللہ ایو حضرت یعقوب نو صابر آکھیا ہے. چپ کر کے صابر ہویا یا رو رو کے صابر؟ رونا بے صبری ہے تو یعقوب صابر کیوں ہے؟ قرآن صبر جمیل انہوں نے فرمایا میں خوبصورت صبر کروں گا. صبر کا معنی ابھی بھی صبر کرو. میدان جنگ میں جم کے لڑے اسے صابر کیا. اے بانیہ دا رون نہ رون نہ تعلق ہی کوئی ہاں صحیح نہیں کر. جڑا میدان جنگ جم کے لڑے انہوں صابر آندے نے. ہن پتہ لگے بے صبرے کون ہوندے نے. سبحان. تیسری اللہ پاک نے فرمایا فقط کی آیات میں موجود تھی اور وہ ہے تو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تو ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں. میں حضرت ہمارے منصب کے فائز ہوتا ہے. منصب تو اپنے منصب کو کبھی نہیں
یار ڈی سی کا چلو میں اس پڑھ کے آتے گورنر صاحب بیٹھے تھا وہ بولنا میں اس کا کام ہی گورنر صاحب اندر تک بیٹھے بندے کا لیتے سمجھے گورنر میں کیا منصب دار اپنا منصب چھاڑتے ہو ہوتا ہی کر کہ منصب ان زیر نہیں کرتے منصب دار اپنے منصب پہ قائم رہتا جو اللہ امام دیہاتی بناتے ہیں وہ اپنے منصب نو کدی بھی نہیں چھڑتا وہ اپنے منصب دا حق ادا کرتا ہے حضرت امام زین العابدین امام بھی نہیں نبی دے خلیفہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام تو بعد فوراً حضور حجت بنا کے گئے ہیں حجت پہلے بھی نہیں لیکن جان لگے ہیں ساریاں امانتاں دین دیا سپرد کر کے گئے ہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے وہ ذمہ داریاں نبھائیاں نہیں یعنی مہربانی شکریہ نبھائیاں اپنے منصب کا حق ادا کیتا کہ انہیں ہدایت کی تھی کہ بھائی حاکی کا کام میں ہدایت کر ساڑھے ہاں اے امام دے متعلق ساڑھے ہاں ایک ہی پتہ ہے کہ امام اپنی زندگی کربلا تو بعد روئے نہیں اور صرف روئے نہیں معاف کرنا روئے نہیں صرف نہ جیڑا آتا نا صرف روئے نہیں یہ دا مطلب ہے صرف حالانکہ امام دا گریہ بھی ساڑھے واسطے ہدایت ہے گریہ بھی ہدایت ہے لیکن کیویں ہو سکتا ہے کہ ہادی اپنے منصب کے مطابق ہدایت نہ کرے حضرت زین العابدین السلام گریہ کی تکر بنا دے وہ گریہ وچ بھی ہدایت پڑھتا پہلے وہ گریہ وچ کہتا ہے 100 بندہ گری جو بڑے سامنے لطیفے سناتا حضرت ہاتھ مار کر گزرے ایک میرے ہاتھ مار رہے 100 بندہ وہ سارے ہنستے پہ جاتے ہیں ایک بندہ نہیں پوچھے گا ہنستے ہو پہ کی ہوئے تواڈی کیا بات ہے مولا بھی تانوں جزا دے رہے میں کہنا 100 بندہ لطیف ہاتھ مار کے ہاتھ ہے سب کچھ کیا ہے کوئی بندہ نہیں پوچھتا بڑھیا صرف ایک بندہ گلی چو روندا گزرے ہر بندہ پوچھے گا کی ہویا ہے کی ہویا ہے کی ہویا ہے کی ہویا ہے یہ جڑی ہائے ہے نا یہ ایف آئی آر تک لے جانا غور ہی نہیں فرمایا ابتدائی رپورٹ تک رہ جاتی ہے رویا کیوں اس سے واسطے رون کو منع کر کے سناتا دے گا تو بیٹھے نہ رویا کر تو مر جائے گا نہ رویا کر تو بیمار ہو جائے گا بڑے سجنوں نہ رویا کر رونے سے تکلیف بھی اسے ہوتی ہے جس کو رونے میں ڈر آتا ہے یہ مطلب ہے وہ جانتا ہے یہ روئے گا بات کھل جائے گی یہ رونے کا بندے پوچھیں گے بات کھل جائے گا امام روئے گئے لیکن میرے نوجوان بچے سن رہے ہیں صرف امام روئے گئے امام نے اپنا فرض منصب خوب نبھایا ہے اور ہدایت کی کیوں ہو سکتا امام نے ہدایت اگلی گل بڑی چیز جڑے میرے رہائی ہوئی یزید نے مخبر طور دیتے سن امام کے نام جی ہاں مدینے مخبر موجود سن امام نے گرد و رواج موجود سن کیونکہ اوپن ہو گیا نا کربلا اوپن ہو گیا میرے خارجی کے باغی آتے ہیں نہ انہوں نے پتا لگ گیا سارتا نہ وہ خارجی سی نہ وہ باغی سی وہ سبھا کا بیٹا سی زہرا کا رکھتا جگر سی لیکن یہ بازاروں سے گزرنی ہو پیغمبر صاحب کے ساتھ ایک پتا لگ گیا کہ بغاوت کا خطرہ ہو گیا تو سب اٹھ گیا انہیں خوف زدہ ہو گئی رہائی کی تھی پھر شرائط بھی بنی تو ساتھ سے مصاحبے سے سارے گلس ہو گیا آپ سے سر ڈر گئے ہو کس وقت سے تھوڑی کہ اپنے اپنے مضبوط کرو گے کہ میں تھوڑی کیا شکریہ مصاحب کے دوسرے کو حق کے میں ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں اگر کسی ڈیٹا کر سال بعد قبیلہ سے پتا لگ گیا پہاڑا یا دامنہ سے پتا لگ گیا کہ یزید نے پیغمبر نے بیٹے کو قتل اور آل رسول پہ ضرور ان پتا لگ گیا شرائط کس مان رہی ہیں ایک کلے حضرت سجاد نہیں آئے ایک باقاعدہ پیچھے اس گروپ بھیجیا سی باڈی گارڈ دے طور تے آندا سی نہ تانوں چھڈ کے آؤں تانوں کو سمجھ آ رہی ہے گل اس ایک اپنا فوجیاں دا گروپ بھیجیا سی ہو سکا تھوڑے تو دور رہن گے لیکن تانوں مدینے چھڈ کے آؤں دراصل بندے اس واسطے بھیجے تاکہ پتہ لگے یہ قیام کتنے کرتے ہیں انہوں نے بندے ملتے کیویں نے انہاں دی بندی ہن تو کیر کنے کرتے ہیں کربلا تے ہونے والے ظلماں دے متعلق لوگاں دا خیال کی ہے کیا یہ لوگوں کو ہمدردیاں حاصل تو نہیں کرتے
کیا لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر کے دوبارہ کدھر حملہ تو نہیں کرن گے یا بندے بغاوت نہ کر دیں گے میرا تخت الٹ دیں گے؟ تمہیں پتہ ہے جس کوئی کام کیتا ہوئے اندر تو خطرہ ہوتا ہی ہوتا ہے نا، تہاڈی خیر ہوئے جناب، وہ اندر کیویں ہو سکتا کہ امام نو اندر جا تو وہ چپ کرنا؟ سارے جانچے تے ظلماں دا پتہ لگ گیا سی، انہیں مخبر بھیجے سن کہ شبیر دا بیٹا جنہوں ملتا ہے وہ گل بھی کرتا ہے، لوگ یہ ہمدردی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ مسجد کی خبر رکھو، گلی کی خبر رکھو، محلہ بنی ہاشم اتنے بھی بندے موجود سن، مدینے بھی انہوں نے بتھیرے بندے سن، تمہیں پتہ ہے نا؟ بہت شکریہ، مخبری سی امام دی بہت زیادہ۔ ہوں جنہیں 35 سال امام نے کرا اس واقعے تو بعد گزارے ہیں، امام کیتا دیئے تیرے ہدایت دین تو صدقے، تیرے فرضائز منصبی ادا کرن تو صدقے، تسی اگر سمجھ جاؤ تو یہ نہیں کافی ہے کہ جنہیں مخبرہ نے مخبری کی ہے نا یزید نو، انہاں کہ حسین کے بیٹے کو ہم نے جہاں دیکھا ہے بس دعا کرتا نظر آیا۔ بھائی کیا بات ہے! اور عزیزوں شیعہ سنیوں، دعا تے پرچہ نہیں ہوتا، اور دعا تے FIR نہیں ہوتی ہے، بندے دعا کرتے ہوتے بندہ کی کسا کر دعا تے کر ہی سکتا، کتے بھی دعا کرتے ہوں۔ امام نے دعا کی تھی، اچھا مخبر نے مخبری یہ کی تھی کہ امام دعا کرتے ہیں، امام دعا کرتے ہیں، امام دعا کرتے ہیں، وہ ٹینشن لیس ہو گیا۔ اسلام آباد کے نیڑے جی میرے کو انگریزی کا کوئی لفظ نکلے گا تو معافی دے جڑے بہت ہی نہیں مینوں آؤں نکل گئی ہے جڑی ایسی نہیں سی۔ ٹینشن لیس کا مطلب ہے کہ اسے نہیں طور سے انہوں آرام آ گیا کہ دعا کرتا تو کرتا رہے، دعا کرتا ہے تو کرتا رہے۔ ہوں ان ٹینشن لیس کر کے میرے امام نے جڑیاں دعاواں کیتیاں نے، انہاں دعاواں دے متعلق جو کوئی مفتی جعفر حسین نے لکھا ہے وہ میں دساں۔ دعاواں میرے مولا نے اینیاں کیتیاں نے کہ ایک پورا صحیفہ کاملہ بن گیا، ایک پورا صحیفہ سجادیہ بن گیا، اور دعاواں نے میرے آقا دی ہوں لطف پہ کہ میرے مولا نے کمال کی تھی۔ یہ جڑے نجم مفتی جعفر حسین صاحب انہوں نے ایک فکرہ لکھا ہے، وہ میں جناب کی نظر کر دینا۔ وہ فرماندے نے، انہوں دھیان نہ سننا جی، ذرا پڑھے لکھے بندے سن، انہوں کی اردو بھی بہت اچھی۔ وہ ارشاد فرماندے نے کہ یزید اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ٹینشن لیس ہو گیا کہ یہ دو دراصل امام علیہ السلام کی یہ دعائیں حقیقت میں ایک پردرد دل سے نکلی ہوئی تعلیمات تھی۔ بھائی بہت شکریہ، میں راضی بھائی، بہت مہربانی، بڑا لکھا ماحول ہے۔ فرماتے ہیں امام کی دعائیں درد ایک پردرد دل سے ہی پردرد دل یہ آ گیا جی مصاحب آ گیا نکلی ہوئی تعلیمات تھیں اور ہیں، تعلیمات تھیں اور ہیں جو امت کے بگڑے ہوئے عقائد اور پائمال نظریات کا علاج بن کے نکلتی ہے۔ امت کے بگڑے ہوئے نظریات کا علاج بن کے نکلتی ہے یہ ادعیات دعائیں، یہ دعائیں وہ فرماتے ہیں اس درد کا نتیجہ ہے جو آپ بھٹکتی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں بحث نہ کروں، لیکچر تو نہیں، میں مسئول چلا دیتا، میں مجلس کر پڑھنا کوئی لفظ کافی ہے۔ فرماتے ہیں یہ امت کی اصلاح کے لیے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کے مطابق کرتے ہیں، امام ڈیمانڈ سے نہیں مانگ رہے تھے، امت کی اصلاح کر رہے تھے۔ امت کی اصلاح، امام کی دعائیں امت کی اصلاح کی دعائیں وہ ٹینشن جیسے دعائیں پڑھنی ہے امام کی، امت کے بگڑے ہوئے عقائد کو سجاد علیہ السلام نے ٹھیک کیا۔ میں دسنا کی عقیدہ ٹھیک کیا، پہلے میں ایک مثال دے رہا ہوں، میرا ایک دینا دعا میں بھی ہدایت ہوتی ہے، ساری دعا کوئی نہیں ہدایت ہوتی، ساری دعا صرف ضروریات ہوتی ہے۔ مہربانی جی ضروریات ہوتی ہے، تھوڑا کی خیال ہے؟ میں دعا کرنا مروں تو پہلا اللہ پاک کو مہربانی فرمائی کو دلائل ایسے آیتاں ایسیاں تشریحات ایسیاں مل جائیں کہ میں قوم کے سامنے بیان کر ٹھیک گلے کی مینوں بھی لوڑ ہے، وہ میں کدی گلتی دعا نہیں کی پر ٹھیک ہی ہے، تقریباً اس رہی کا گلا
جس بندے نے اوتھے رکھ کے آواز لانی وہ آندا یا اللہ میری آواز سے رحم کر، یہ مطلب وہ ضرورت ہے. کیا بات ضرورت ہے. اصا جدوں دعا کی اپنی ضرورت کے مطابق، امام سجاد علیہ السلام جنیاں دعاواں کی اپنی ضرورت کے مطابق نے ہے ہدایت واسطے تے امت دی صلاح واسطے کیتیاں نے. ویسے علماء کرام اگر حضرت سجاد علیہ السلام کی دعاواں نہ بھی پڑھن تے انہاں دوستاں نوں آنا جڑے حضرت سجاد دی دعا سے ترجمہ تے تارو قادری بھی کیتا صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ سب وچ پڑھیا جاتا، یاد رکھنا اہل حدیث دوستاں وچ پڑھیا جاتا. میں ایک مثال دینا، دعا چ ہدایت ہوتی ہے. اگر تساں سن لئی دعا تو میرا وہی کافی ہوگی. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، تمہیں پتا جب منڈا ڈوبن لگا انہوں کیتی نے کہ نہیں؟ تمہیں یاد آ گئی؟ آ گئی حضرت نوح نے وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے اور میرا اہل ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق ہے، سچ ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو حاکموں کا حاکم ہے. پنجابی کر سنا میری جان چھوڑ گئے. حضرت نوح فرمایا 950 سال تک تیرے واسطے پتھر کھاتے نے تے اوف نہیں کی. ایک دن بھی تیری توحید دا کلمہ منہ تو رکیا نہیں. مینوں زخمی تیرے فرشتے آ کے اٹھاندے سن. میں تیرے حق 950 سال پتھر کھاتے نے تے آج پہلی باری تیرے نال ایک کام پہ گئے. کوئی نہیں تساں سنے، پہلی باری تیرے نال کام پہ گئے. اے حامد شاہ صاحب اتنے نے رب پنڈ جدوں کا میرے نال تعلق ہے، میں کوئی خدمت دی بہت زیادہ نہیں کی. مجھے تعلق کی وجہ تو کوئی بندہ پوچھتا ہے نا کہ ہاں حامد شاہ کا کام ہے، میں نہ مینوں دس، میں دس. یہ مطلب تعلق نال بندے آتے ہیں نا مینوں دس. اور جب میں کام پی جائے تو میں نہ کوئی نہیں، میرے اپنے نے جی 950 سال اینی خدمت کی ہو. کیا بات ہے. یہاں واسطے میں ایک بھی چپیڑ نہیں کھاتی. حضرت نوح 950 سال پتھر کھاتے ہیں. انہیں آخیا کام پی گیا. بسم اللہ آؤ جی. ہوئی پھر ہوئی دیکھ لو ہوئی. اور میرے لو ویکو خدا دا نا جی، وہ تو میرے تو بعد بھی اتنے جی. انہیں پھر اعلان فرمانا ہے انشاءاللہ. تشریف رکھو. میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. دعا وچ ہدایت ثابت قرآن چو کرنا تھا. امام سجاد کی دعا تو بعد پڑھنی ہے نا. اے تو سارے پڑھی ہے. کوئی امام سجاد نو سارے نہیں پڑھیا، قرآن تو سارے پڑھیا. حضرت نوح نے دعا کی تھی کدے واسطے؟ نہیں میرا خیر ہونا میرے صاف لگ گیا کہ میں پڑھنا. ہوں سوال جواب کی مجلس ہوئی. کدے واسطے کی تھی؟ اپنے بیٹے واسطے. کی بیٹے واسطے میں بی اے کر جائے بچ جائے. ڈوبن لگا سی، ڈوبن لگا سی. اللہ فرمایا یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے، اہل نہیں. یہ تیرا بیٹا ہے، شکریہ، تیرے اہل نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں. دفع کر دفع کر. اگلی گل بڑی عجیب ہے تو میں معاف کرنا کیونکہ وڈی گل ہے تو اللہ ہی کر سکتا ہے. اسی تو نبی کا متعلق سوچ بھی نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. کیا بات ہے. ہن سنیا یہ اللہ ہی آگ سکتا ہے، اسی دینے جو کہ نہیں. وہ تو علیہ السلام نے بڑے لوگ نے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی نے، نجی اللہ نے. پر کی کریے وہ تو پھر وہ بھی اللہ ہے. وہ کی کہتا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، وہ سوال نہ کیا کر مجھ سے جس کا تجھے علم نہیں ہوتا. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، جو کوئی ایسوں کی سفارش کرے گا جاہلوں میں سے ہو جائے. فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کالا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں. میں نو پناہ چ رکھ. میرے لو ویکھو قرآن ہے، میں نو اپنی پناہ چ رکھ. فرماتے ہیں وَإِلَّا، اور نہیں سوائے اس کے تغفر لی کہ تو معاف کر دے.
نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے، میں خسارے میں چلا جاؤں گا۔ یہ مطلب ہے کوئی ایسے بھی جمعے نے جنہ کی سفارش کریے تو بندہ خسارے کے ڈر جانا۔ کیا بات ہے تھوڑے سنن کی بھائی، کیا بات، بہت شکریہ۔ میں پیارنا کیسی گل ہے، بیٹا بھی اپنا ہے تو سفارش پہ کر دینے بچ جائے۔ ایتھوں تک پانی آیا سی، اس نون واقعہ سی نا پہاڑ تے چڑھ جانا، فرمایا بچیا پہاڑ تو پانی اونچا ہو جانا، ایتھے بننے ڈوب جانا تے بندے اگلے خیر ہو گئی ہے، خیر ہو گئی، اور پیڑیاں تے بننے ڈوب جان تو لوگ آتے ہیں پانی ہو تے جتے پہاڑ ڈوب جائے، پہاڑ ڈوب جائے، ہو سکے میں اتنے چڑھ جانا۔ فرمایا آج کوئی شے پناہ نہیں دے گی۔ اللہ فرمایا یہ عمل ٹھیک نہیں۔ یہ دعا کیتی نا کدے واسطے؟ ہاں پھر قبول ہوئی ہے؟ نہیں، بولو بولو نہیں۔ اللہ فرمایا یہ سفارش نہ کرے، یہ جاہلوں کا کام ہے تو تو عالم ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے تو تو عالم ہے، یہو جہاں دے پیچھے نہیں آئی دا، یہ عمل غیر صالح۔ میرا ایک سوال ہے جی بابا جی آج کی مجلس سے، نوح علیہ السلام دے اس سوال تو بعد منڈا ڈب گیا، سنے ماں غرق ہو گیا، اگوں ماں پتر جہنم میں ٹر گئے، حضرت نوح آدم ثانی نے دوبارہ ایک باری زمین سکی، پھر اگوں لوگوں دی نسل ٹری۔ بولو بولو یار، پچھلے مر گئے نویں سرے۔ میں کیا اللہ ایک بار جو ساری دنیا ڈب گئی، کسے ویلے زمین سکی، زمین نے پانی نکل لیا، اتوں بسنا کھلو گیا، دوبارہ بندے جم کے کو آباد ہوئے نے، تو ایڈی پرانی گل ایتھے ضرور رکھنی۔ کیا بات ہے مولا تعالیٰ، بہت شکریہ۔ میں بیانا سوال ہدایت ہے نا، اگر اس سوال ہدایت نہیں تو ایمان نہ دس قرآن کیوں ہے؟ میرے تے ابے نوں نہیں سی پتا کی ہویا، میرے تے دادے نوں نہیں سی پتا کہ ماں پتر ڈوب کے مر گئے، مینوں ہی پتا لگ گیا، میرے بچیاں نوں پتا لگ گیا، قیامت تک آن والا پتا لگ جائے گا۔ میں کیا اللہ بڑے گھر کا منڈا سی جے نلائق نکل ہی پیا ہے، تیرا اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ تھی؟ جی میں میرے ہاتھ قرآن ہے، یہی ہر گھر قرآن ہے، بندے میرے انگو اتھے قرآن رکھن کے یہ عمل تو سمجھنا غیر صالح ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ عمل انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اور کی عمل کیتا سو پیڑا عمل، کوئی پیڑا کام کیتا نہیں سو کیتا سو کوئی پیڑا کام کیتا؟ کنے پیڑے کام تو انہوں یاد کرو ہاں یاد؟ شراب پیندا سی؟ نہیں۔ قتل کیتا سا سی؟ نہیں۔ بیبیاں دے رکھے مگر لگ گیا سی؟ نہیں۔ یہ بھی بے حیائی ہے نا، کسے دیاں تیاں بہنوں مگروں جان بوجھ کے بار بار بیٹھنا بے حیائی ہے۔ اس انج کیتا ہوئے تو میں مجرم ہوں، کسے بی بی دا پرس کھویا ہوئے تو میں مجرم ہوں، ڈکیتی کیتی ہوئے، شراب پیتا ہوئے، یہ جوے دا اڈا ہوئے، گدس ہو آخر نے کیتا کی سی کہ نبی دی سفارش بھی نہیں پہ منتا کچھ کیتا تھا۔ ہائے ہائے، یہ مطلب ہے شراب تو بھی بڑا جرم کیتا سنا، اوہ برائی تو بھی بڑا جرم کیتا سنا، اوہ یار جوے شراب تو بڑا، اوہ نبی نو بیاندہ نہیں، اینو میں نہیں چھڑنا، نبی انہوں چھڑاندہ اپنی جان مر کے چھڑا کے واپس ہے۔ نبی آگیا منوں کچھ نہ کھڑیا، تو ساجے معافی نہ دیتی یا تو سا رحم نہ کیتا تو میں کاٹے جا جانا، منوں کاٹا نہیں پڑا دے دا مار لو جتھے مارنا، اللہ نے ڈوب کے مار چھڑیا۔ اور یار انہیں اگر قتل نہیں کیتا تو قتل تو کوئی بڑا کام کیتا، اگر کسی بی بی نو غلط نظر نہ نہیں دیکھے وہ تو بڑا دیتا، جوے تو بھی بڑا، قتل تو بھی بڑا، عیب تو بھی بڑا، گناہ تو بھی بڑا۔ قرآن تے میرا ہاتھی ایک کوئی اس کام کیتا ہی دیکھنا کتا بڑا جرم ہے، جڑی کشتی نجات دیندی سی نہ دا منکر ہو گیا۔ تو ساتھ توجہ ہی نہیں فرمائی، جو کشتی نجات دیتی تھی اس کشتی کا دشمن ہو گیا تھا، تا رسول نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی ہے نوح کی مثال۔ ایسا مطلب ہے اہل بیت کو چھوڑنے سے بڑا جرم ہے ہی کوئی۔ اہل بیت نو چھڈن تو بڑا جرم۔ جبرا بابا جی شکریہ، مجلس ہو گئی،
سید سرکار بیٹھے ہیں، سید اور بیٹھا ہے کوئی بسم اللہ گسا نہ کر جائے بہت ہاں زیادہ نام نہیں تسی بھی سید تسی کدی کدی دعا کر دو تو بچہ اپنا نسب بھی پا لے دو میں مشرف دور سے 3 مہینے اندر رہا جیل رہا ایویں نہ پھڑ لے شیعہ کچھ ادھر پھڑ لو ادھر پھڑ لو ایویں پھڑ لے جڑا لبے پھڑ لے بس نام ہی ساڈے ڈک کے پھر پوچھے سن تیرا کی نام اندر ڈک کے نا ایک بندہ آیا نام پوچھ گیا یہ تو نہیں صرف کہ انہوں پھڑنا جڑے لفظ نہیں پھڑنا وہ میں بھی پھڑ گیا وہ 3 مہینے اندر لگ گیا اتنے ایک سید سی ساڈے نال جیل اور رات کو دعا کرتا سی 75 سال تقریباً عمر ہو گئی 75 ڈیرے بندے وہ رات کو دعا کر اسی ستے نہیں سوتے جاگتے ہوتے ہیں تو سمجھتے سو گئے وہ کیا دعا یا اللہ انہاں نوں رہن دے اتنے مینوں چکا میں سوچ دی گل ہے پھر تمہیں جو دعا ہی کرنی ہے تو سارے بھی کر چھوڑ پر وہ سمجھتا ہے میں سید ہوں پھر کوئی گلا کر حضرت علی نہ منیب حسین شاہ گلا نہیں سی آخر مولا میں تیرا پتر ہاں میں تیرے اولاد ہاں میں تیری نسل انہاں نوں دبا انہاں نوں 3 مہینے ہور رکھنا میرے منہ دند کوئی نہیں مینوں اتوں کر لے میں بڑا مجبور ہاں کوئی نہ وہ چوتھے کو بڑھ کر دعا تبدیل کی تھی گلانی سید صاحب پھر حضرت غوث پاک نو آخر لگا کہ میں نرا علی دا پتر تو نہیں نا تہاڈا بھی تو کوئی لگنا ہی ہے نا وہ میں جو حضرت غوث پاک دا کر میں جلدا میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں کہا جی اے جن بدلنا جے بدل دو اے جدن مشرف چھڈیا نا وہ بھی میں سید جی میں اسی تے تہاڈے قابو آئے ایک میں شاہ نے سانو اندر دے چھڑیا تے دوجا شاہ جو دعا چوں کڈ چھڑیا تسی جدوں دعا شاہ جی کرتے ہو ادو تسی وچوں اپنا نسب بھی تے پا ہی لیندے ہو کہ نسل ساڈا بڑا ہے اسی تے نہیں آکھ سکدے یا اللہ تینوں ساڈے جد دا واسطہ ہی جد دل کر سکھ ہوے وہ کی واسطہ دینا سانو کی پتہ جی اگر تو بابے کو سکھ ہندو ہو اسی تے جد نہیں آکھ سکتے یہ سید آکھ سکتے ہیں یہ تسی وچ اپنا نسب پاندے ہو کہ نہیں پانے مہربانی اسی صرف نفلاں تے گزارا کرنا نفل پڑھی جانے ہیں تو دعا کری جانے ہیں ایک ہوں نسب ایک ہوں نفل نفل کوئی بھی پڑھ سکتا ہے ہائے ہائے نسب اشارے شامل نہیں ہو سکتے اللہ دے نوح دے پتر نو مار کے نسبل تے بیٹا سی دا نوح دا اللہ فرمائے نتیجہ دے دعا دا نجات دی کشتی چھٹی ہوئے نا نسب فائدہ نہیں دینا نفل جڑا فائدہ دینا صدقہ جاما آل محمد دا دامن نہ چھڑنا اتھے دے نسب فائدہ نہیں دیتا تے نفل کیڑا فائدہ دیتا یہ دا مطلب ہے دعا سے چاہ گئی بسم اللہ وجہ ہے میں امام کی دعا پڑھنا ٹائم ہو گیا یہ ذکر آیا ہے دعا دا قرآن آیا ہے اور یار بارواں پڑھ آئے سورہ ہود آئے یہ دا مطلب سارے شیعہ سنیاں پڑھے کوئی نتیجہ نکلے میں ایڈا شٹارکٹ میں لوڑ کر یہ نتیجہ نہیں نکلتا میں خیال تو پردہ پاندھا ہوں تو بندے جو دوبارہ اٹھ کے پھر جمے سن کسی نے کدوں پتا سی کہڑا ڈوبا ہے بڑے جا ڈوب گیا سن پر تو ضرور لکھے یہ اچیچا ذکر کیوں کیتے اللہ فرماتا ہے تو نہیں جانتا تو میں قیامت تو بعد تک دا علم رکھنا یہ کچھ بندیاں نو بیماری ہوندی ہے جنہیں کشتی چھڈی ہوئے نا وہ حمایت کر ہائے 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 آپ تے کشتی تے منکر ہوندے نے لیکن جنہیں کشتی چھڈی ہوئے نا وہ اہل بیت دی ہوئے یا کشتی نو ہوئے مثال تے کی وہ دی حمایت کر دیں تے دلائل دیں دیں اللہ فرمایا انہوں نے دلائل نو میں کٹ کے رکھ چھڑیا بڑا بدان مار کے تو انہوں پتہ ہے 100 سنار کی او تو انہوں پتہ ہی سنارے دی ایڈی کو تھوڑی ہوئی ہے نکل اے جی اللہ دا بدان اے دے کے سارے دلائل ہی مکہ اللہ فرماتا جنہیں کشتی چھٹی ہوئے کچھ بندے نکی نکی مین کرتے ہیں جی میں سیاہ پٹھے نہیں کھانا نکی نکی مین کرنی ہے نا بندے ہاں تے اینا یزید تے حق چ بھی بولنا ہے تے اینا ایک دن ہونا جدو اینا آکھنا ہے فاسق تھا چاہے فاجر تھا چاہے برا تھا پھر صحابی کا بیٹا تو تھا اللہ کہے تھے نبی دا فضل
یا یہ مطلب دعا میں ہدایت ہے. حضرت نوح نے دعا کی تھی، ہدایت ہے. پہلا پارہ پڑھو، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ہدایت ہے. تسی سورہ مریم پڑھو، حضرت زکریا نے دعا کی تھی. خدا دی قسم میں سارے پڑھ سکنا، میں ارادہ کر لے کہ میں ہو سکتا ہے اگلا عشرہ پڑھ رہا ہوں سفر تک کدھر وہ اے پڑھا. اے امام نے دعا کی، امام نے عقیدہ درست کر چھڑیا. دعا دعا جی ہائے ہائے جڑی میں موضوع پڑھنا پیا. میرے امام سجاد نے دعا کی تھی. دیکھو بچو ہدایت ادا جو بندے ہو کیویں کیتی نے. ہن یزید دا مخبر پہ آندا دعا پہ کرتے ہیں تے امام نے سارا عقیدہ دا چھڑیا دعا چ، کیونکہ امام جانتا سی کہ ان لوگوں کی رالیں گریں گی اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے. امام جانتے سر ساری امت کو اہل بیت میں شامل کر دینے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ترجمہ کرنا نے کہ محمد پہ درود اس کی ساری قوم پہ بھی درود، نبی پر بھی رحمت، امت پر بھی رحمت. جنہ جنہ آل وچ امت کو شامل کرنا سی نا، امام نے دعا چ رگڑا کر دیتا. اے تیری دعا تو صدقے. اپنے چوتھے امام دی دعا سنو. 8 گلاں کیتیاں نے دعا چ میرے آقا نے. مہربانی کرنی جے تشریح نہ کروایا جے. میں اتھے بھی اگلے دن آکھیا سی جڑا اگے ہی اسلام آباد ہوتا ہے انہوں میں کیڑا اسلام دسدا. تسی تے آباد اسلام دے ایتھے تے گلیاں بازاراں چ اسلام ہی اسلام. یہ جناب پہ 8 گلاں کی میرے امام فرماتے ہیں رب صلی علی اطایبی اہلی بیت الذی نخترتہم. صدقے جاؤں ساری عربی نہیں پڑھنی، یہ میں صرف شروع کر دوں اگوں میں ترجمہ پڑھوں. فرماتے ہیں پروردگار دعا کرتے ہیں یزید دا مخبر سنتا ہے. پروردگار ان اہل بیت اطہار پر رحمت فرما. تو آڈی کیا بات ہے، 15-20 بندے میرے نال بولے نہ پھر آگا. ان اہل بیت پر اپنی رحمت، ان اس ان وچ ساری مجلس ہے. کیا بات ہے نوجوان، ان اہل بیت پر اپنی رحمت فرما. ان پر رب صلی اللہ عطائی اہل بیت ہند لذی نخترتہم لی امریکہ. پہلا جملہ ہی کیا ہے، 8 نے ہو سکتا پہلے چھڑتے ہیں. 47 منٹ ہو گئے ہیں، گھنٹہ پڑھ سکنا 13 منٹ. اچھا بسم اللہ 13 منٹ رہے ہیں انہوں نے مکمل کرنا. فرماتے ہیں اے پروردگار، ہن دعا ہی ہے نا، اے پروردگار ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما. حضرات ہمیں نہ سمجھاؤ کہ اہل بیت کون ہیں، ہم انہی کو سمجھیں گے جنہیں سجاد اہل بیت سمجھا. ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں. شکریہ شکریہ کہ اللہ کے اہل بیت کون ہیں. فرماتے ان اور یار بندہ کھلو کیا کہنا، ان مہمانوں کو تو پہلے پانی پلاؤ. ان ہیں سمجھ آ جاندے نا ان کسے بیٹھے نے جدا ولیمہ ہوئے وہ آ کے آکھے نا ان کو کھانا کھلا دی. پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی کنہ دے مطلب پیا. یہ مطلب ہے کہ سارا ان تیری سمجھ ہے جتھے امام نے ان نہ کیا وہ اتنی سمجھ تو دور ہے. امام فرماتے ہیں آئے ہائے پورا دین ہے بابا جی، پورا دین میرا ہے دے بچے. یہ جنہیں شاعر ہوتا ہے نا بچارے، یہ ایک شعر پڑھنا ہو جائے ادھا گھنٹہ دوڑے پھرتے رہے. بندے نے پڑھ بھی چھڑا وہ پھر دستے ہیں کہ میں پڑھیا تو ضائع نہ ہو جائے. اوتھے پڑھیا تو کی ہویا، یہ فرشتے بھی تھلے آ کے داد دین تو تھوڑی ہے، اگلے تو پچھلے بیٹھے تے اٹھے آ تے آؤ دھیان کدھر جے. وہ بچارے ترلے تاں انہیں کر دینے میری گل ضائع نہ ہو جائے.
تسی غصہ نہ کریا کرو خدا دی قسم، اور میں تو سمجھنا میری بالکل ضائع نہیں ہونی۔ قرآن فرمانے امام میرے مولا فرماتے ہیں پروردگار ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما جنہیں تو نے اپنے امر دین و شریعت کے لیے خود منتخب فرمایا۔ کونی لوڑ تشریح دی پئی اے اسلام آباد خیر ہو گئے، جنہوں تو نے اپنے امر دین و شریعت کے لیے پہنچانے کے لیے خود منتخب فرمایا۔ ایک اور پھر فرمایا اے اللہ ان پر اپنی رحمت فرما اہل بیت جنہیں تو نے ہائے اپنے علم کا خزینہ دار بنا۔ اپنے علم کا دو ہوئی ہیں، 8 باقی رہی 6 باقی رہی، جنہیں تو نے میرا خیال ہے کہ تشریح میں لوڑ نہیں پئی تو نال اپنے آپ ہی مہربانی کرنی، جنہیں تو نے اپنے علم کا خزینہ دار بنایا۔ اور لیا یار جنہوں منوانی آندہ شیعہ نہیں مندے اور بندے لیا جنہوں کو اللہ دے علم دا خزانہ لیا۔ تیسری کا سمجھا اے اللہ ان پر رحمت بھیج جن کو تو نے اپنے دین کا محافظ بنایا۔ تیسرا فرما رہا جس کو تو نے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا ان پر رحمت بھیج جو تیرے بندوں پر تیری طرف سے حجت ہے، تیرے بندوں پر تیری طرف سے حجت ہے، اور جنہیں تو نے اجلی گل کیتی نے یہ 5ویں ہے 6ویں ہے پر اخیر کیتی نے چھاننی لا دیتی ہے میرے مولا نے، چھاننی لا دیتی ہے میرے مولا نے۔ اہل بیت کون نے اتے وہ ہی رہ گئے نے گر گیا سارا جہان تھلے، وہ ہی رہ گئے نے جڑے اللہ اہل بیت آکھے۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے رب پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل کر جن کو تو نے اپنے ازلی ارادے سے پاک بنایا، ازل سے جو پاک ہیں اور نجاست سے جن کو تو نے دور رکھا۔ آخری جملہ آخری گل کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخری گل سنو جی، فرماتے نے 7ویں 8ویں بات جائے گا، فرماتے نے اللہ ان اہل بیت پر اپنی رحمت بھیج جو تیرے تک پہنچنے کا وسیلہ، جو بندوں کے لیے تیرے دعایا صدقہ جاؤں، جو بندوں کے لیے تیرے تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب تک خیر ہو تو۔ اور آخری جملہ کیتا نے کمال کیتی نے، میرا خیال ہے قسمت بدلنے واسطے کافی ہے۔ فرماتے ہیں اے اللہ اہل بیت تو وہ ہیں جو جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے۔ کمال ہے بھائی کمال ہے۔ میں گجرانے اور رستے تے آیا اور رستے تے پیان دے تھے پہنچیا نا، جے میں رستے تے نہ ہوتا تو اسلام آباد نہ پہنچتا، تو اہل بیت دے نیڑے نہیں ہونا تو کسے جنت ہی داخل نہیں۔ یہ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اے جنہ جنت تک کھڑنا سی انہاں دیاں تھیاں نو مارنا چاہیے۔ واہ واہ مسلمانوں، جس بس چ بیٹھنا ہے وہ ڈرائیور دی خیر منگنا، جس قافلے نال جانا ہے سالار دی خیر منگنا، جس سکول چ پڑھنا ہے ماسٹر دی خیر منگنا، جس ڈاکٹر کو دوائی لینا ہے وہ زندگی دی خیر منگنا، تے جنہیں تیرا حشر چ آسرا بنیا انہاں تھیاں نو مارنا۔ حضرت سجاد دے متعلق کی روایت پڑھتا ہوں، خدا دی قسم میرے آقا دی تسبیح شکرانے دی وجہ تو داروغہ زندان قائل ہو گیا سی میرے آقا دا۔ داروغہ جڑا سی نا زندان کے کھڑا وہ میرے آقا دی شرافت تک آیا۔ ایک دن میرے مولا سجاد الوند نے کسی دن دروازہ کھول سکنا ہے، میرا گلی چ بیٹھ تے دل کر دیا، بندہ کسی ویلے اندر بہ کے تنگ آ جائے۔ جنہ دیا پیروں کی وجہ تو اللہ نے گلیاں دی قسم کھا دی۔ وہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں شام کی گلی نہ جاتی تھی زندہ، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کسی دن گزارا پا۔ امام دا کوئی فعل حکمت تو خالق ہے۔
وہ کہنے لگا یزید ظالم بڑا تو مینوں مارے گا، میرے بچوں کو مارے گا. میں جدن ممکن ہو سکیا نا میں دروازہ کھولا گا. یزید شکار تے جاتا، جدن وہ دور چلا گیا نا میں پتہ کہا ادھر میں کھولاں گا تو باہر تینوں پا دیا، کوئی فکر والی گل نہیں، تو شریف ہے. میرے آقا فرماندے نے تینوں میری شرافت کا کیا پتہ. اس آخیا تواڈے نال اتنا ظلم کیتا، تواڈے جڑے سر کٹے نے نا مینوں پتہ ہے وہ کتنے پے نے. ایک کمرے میں تواڈے سارے سر پے نے، یہ بھی مینوں پتہ ہے. تو وہ کی لگنا ہے یہ بھی مینوں پتہ ہے. جڑیاں اندر بیبیاں تیریاں رشتہ دار نے یہ مینوں دسیا گیا ہے. کون نے؟ مینوں ساری خبر ہے. وہ سکیا تسی ایڈے لٹے گئے ہو پھر بھی سجدے کرتے ہو، اللہ کی تسبیحات بلند کرتے ہو تو شکرانے دے لمبے لمبے سجدے کرتے ہو. اس کے ایڈے شریف کتوں لبتے. میرے مولا اگلا سوال کیا، فرماتے تینوں شک نہیں پیا دروازہ کھولا گا تو میں کتنے ٹر نہ جا. یہ آنکھاں چانسو اللہ کو اجر دے گا انہوں اس کا. آنسو آ گئے. کہنے لگا تو جانا ہے تو کوئی نہیں. میرے مولا فرماتے تینوں کیویں یقین ہے؟ ہو سکیا میں زندگی کی پہلا بندہ ویکھیا جدیاں بھیڑاں نال گئے. تو کتنے جانا ہے نہ چھڈ کے؟ آباد رہو. میرے مولا واسطے دروازہ کھولیا. ایک دن میرے مولا کا پہلا قدم گلی چ آیا تے پہلا قدم باہر رکھیا تے پچھوں حضرت سجاد کا کرتا پھڑ کے حضرت امام محمد باقر فرماندے نے بابا اینو پوچھ میں بھی آ جا. داروغہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا. کہنے لگا تو بھی بیٹھ گئے. گلی چ میرے آقا بیٹھ کے گلی چ دیوار نال ٹولا تساں کدی گلی چ بیٹھا بندہ ویکھے؟ اتوں گلی چ ایک بندہ داخل ہوا. میرے امام نے بیٹے نے آخیا منہ تھلے رکھی یہ میں کیا یہ ویکھے گا تو پریشان ہو. وہ بھی ویکھ لیا تو شک پیا تھوڑا جہا. آپس گل کی نے تھلے منہ کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اگا نہیں گیا. کہنے لگا من انتکما کون ہو تسی؟ میرے آقا نے منہ تھلے رکھیا تو فرماتے نے تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں. فرمایا میں کہتی ہوں تینوں پتہ تو مسافر ہے اپنا سفر کر. تو میں کہتی ہوں تو میں قید کٹ رہا وقت ضائع نہ کر. میرے امام آج نے کیا وہ مسافر کہنے لگا تینوں وہ دی قسم ہے جی تیرے ذہن سب تو زیادہ عزت تیرے ذہن عالی چ آخر کوئی تو عزت دار مقتدر بندہ ہے تینوں وہ دی عزت دا واسطے ایک باری منہ چوک کے میں تو. پھر میرے آقا نے دیر نہیں کی. میرے آقا نے توق والا گردن توق یہ میرے آقا نے آنچ ویکھی. صرف آنچ ایک باری ویکھیا نے اس بندے دے ہاتھ کمبل لگ پے تے منہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا انت زین العابدین انت سید الساجدین. میرے آقا نے فرمایا میں کوشش کی ہے تو نہ پہچان. ہن تکلیف ہوئی ہے نا. کہنے لگا مولا ایک ہی ہویا ہے مدینہ شام امام تے زندان. میرے آقا نے فرمایا ساڈے نال جڑا ہمدردی نال گل کردا ہے یزید اودے تے ظلم کر. جلدی جلدی سن بیعت دا مطالبہ کیتا اساں انکار کیتا. مدینہ چھڈیا مکے آ کے لوکاں نوں باخبر کیتا. مکے دس کے آیا اے حالات بن گئے. پھر اسی کربلا دا رخ کیتا. کربلا سانوں انہاں فوجاں نے گھیریا تے اوتھے انہاں سانوں ماریا تے ہن مینوں باری باری نہ پوچھی اکبر کتھے ہوئے تے عباس کتھے ہوئے حسین ابن علی کتھے نے تے قاسم کتھے ہوئے. فرماندے نے تیرے سامنے پیو پتر بیٹھے ہیں نا بس. آواز رو قدمہ تے سر رکھ کے کہنے لگا موت دی اجازت منگا. مولا فرماندے نے کیویں؟ کہنے لگا قتل ہونا چاہتا. کیویں ہوئے گا؟ فرمایا ایتھے کھلو کے یزید تے لعن کراں گا. لعنت کراں گا مینوں قتل ہی کرنا. تسی مینوں صرف اینا یقین دوا دیو کہ میرا سر اوتھے رکھ چھڈن گے جتھے تہاڈے غلاماں دے سر تے. بس اینی کر. میرا دل کردا میں شہداء کربلا نال جنت دا. میرے آقا تیرے کرم تو صدقہ. میرے مولا سجاد فرماتے نے اچھا اچھا تیرا دل کردا کہ میں شہداء کربلا نال داخل ہوں. میں تینوں شہداء کربلا نال ہی داخل جنت چ کر دیاں گا لیکن قتل ہونے کی لوڑ نہیں. کہنے لگا جی میرے نال تہاڈے کو کام ہے. فرمایا کام. کہنے لگا وہ کام دسو.
میرے مولا جڑا کام دسیا جگر سنبھالو گے کنا کو سنبھالو میرے مولا فرماتے نے گھر ٹر جا پینا انتظار پہ میریاں پیڑاں دیاں تے قبراں نال قبراں کڈا کریم کرانا کڈا کریم آباد رہو جی کنا کریم کرانا فرماتے نے گھر ٹر جا پینا انتظار کر دیا کہنے لگا مولا تسا حکم پر چھڑے ہے تو میں ٹر جانا مجھ میرا خون اس قابل نہیں سی کہ شہادت واسطے فرمایا تیرا خون اس قابل نہ ہوگا میں تیرے کیوں ہم نہیں پڑھتا کہ میں تم شہداء کربلا نال کھڑا نا میں پڑھیا بندہ جوان سی تے کمزور ہو گیا واپس جان لگیا میرے آقا تو پرت پرت کے ویندا سی دیوار کا سہارا لے کے ٹرتا سی پنجویں چھویں قدم تے گیا جدو اندروں ایک مستور دی آواز آئی سجاد بیٹا اے تیرے نرم نرم گلاں کون کردا اے ظالم پہلے تینوں مار دینے تو پھر گل کر دینے اے تیرے آہستہ آہستہ پیار نال گلاں کون کردا ہے اندر منہ کر کے میرے آقا نے فرمایا اماں مومن ہے جنہیں میرے مولا سجادہ کہنا اماں اور تو دوڑیا تے قدموں تے ڈگ کے آندا ہے اندر کون ہے مولا سجاد فرماتے نے ٹر جاؤ میں تیرے حکم کیتا ہے تو تے میرے زنجیر برداشت نہیں کر سکیا کہنے لگا تو اڈیا حکم میرے تے وارد ہو چکا ہے تر میں جانا میں رہندا نہیں اندر کون پتہ نہیں میرے مولا کیویں دسیا تے انہیں کیویں سنیا ایتھے ہر مومن دی یا ہائے وے یا اکھ چوں آنسو ہے اور یار سوچو اس مومن دا حالت کی ہوئی ہوئے گی جدو حضرت سجاد نے فرمایا اندر مولا علی تیرے دیا بیٹیاں موجود اندر تیرے پیر علی دیا نوہ موجود رہے میریاں پھوپیاں آباد رہو قدمہ تے منہ رکھ کے روندا سی تے آندا سی ٹر میں چلنا پر اتھے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا حشر والے دن میں نبی دے سامنے پیش ہوتا میں تیریاں تیاں دے زندان کو زندہ کر نہیں دے زندہ نہیں ہے میں نے مر جانا چاہیے پر حکم بھی تو میں ٹر جانا کمزوری نہ ٹردا پھر اٹھ کے پنجویں چھویں قدم تے گیا تے اندروں بی بی پاک نے آواز دیتی اے بڑی ہی غربت دی آواز ہے یا مظلومی دی بی بی فرماتی ہے سجاد بیٹا او مومن ٹر گئی ہون جی دی ہائے آئی ہے نا آئے ہائے احساس ہے ذرا محسوس کرو نا انہوں محسوس کرو بی بی پاک نے کس اندر فرمایا سجاد بیٹا میرے مولا فرماتے ہیں اماں جا رہے ہیں اے سامنے ہے جی قریب بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا مومن نواز ذرا رک تیرے نال علی دی بیٹی گل کر میرے آقا فرماتے نے رک جاؤ میری پھوپھی زینب تیرے نال گل کمپدا واپس آیا تو کہنے لگا میرے نام فرمایا طریقہ ہے یہ تو اتنے کھڑا رہا اماں میں نے دسن کے پیغام تو میں تینوں دیا کہنے لگا میں اتنے کھڑی ہوتا کی فرماتے نے میری بی بی پہلا جملہ سنو بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا اس مومن نو آخ میرے پتر نال نرمی نال ہم کلام ہونا لیا تینوں زہرہ دیتی سلام جدو فرمایا نے تینوں علی دی بیٹی سلام آندی خدا دی قسم میرے مولا سجاد بربادن تینوں میری پھوپھی زینب سلام پہ گیا یزید دے مالن منہ کر کے آندا ہو بے غیرتا ایڈیاں غریب کر چھڑیاں اور ظالمو ایڈیاں غریب ساڑھے جیسے دے سلام پہ گئی دوجہ جملہ بی بی فرمایا سجاد بیٹا دوجہ پیغام انہوں آگ جتھے ساڑھے ہمدرد تینوں ملے ساڑھا پیغام دیں علی دی بیٹی دا زندان چو پہ سنو گے اے واسطے دا پیغام ہو رہا ہے اے قیدیاں دا پیغام ہو رہا ہے کدی نہ پلانا تواڈے نا جے سارے دے نا جے بی بی آکھیا ساڈے ہمدرداں نوں سنا دیں علی دی بیٹی زندان شام چو آندی سی نمازاں اپنے رب دیا پڑھو طواف کعبے دا کرو تلاوت قرآن دی کرو جدو ٹھنڈا پانی پیو میرے ویر نو یاد جدو ٹھنڈا پانی پیو میرے ویر دی پیاس نو یاد آباد رکھو آخری جملے تے مکان لگا بی بی فرمایا ساڈا ذاکر بن کے ذاکری کری میں دعا کرا کہنے لگا جی میں تے کدی بولیا اچھی نہیں فرمایا میں دعا نہ ذاکر بن گیا میں دعا کراں گی تو ساڈا ذکر کر محرم دا چند چڑھے تے ساڈا ذکر کر کتھے کراں ہائے ہائے
آئے بی بی تیری رعایت دے انت صدقے آخری جملہ بی بی فرمایا جتھے کوئی جنازے تے بندے کٹ ہوتے ساڑی مجلس پڑی عید تے پڑی جمعے والے دن دروازے تے کھڑا ہو جائیں جتھے میلے لگتے نے منڈیاں لگدیاں نے ہوتے جا کے ساڈا ذکر کری کہنے لگا بی بی پاک مینوں دسو تے صحیح نا کہ میں کی ذکر کراں فرمایا جتھے لوگ کٹے ہون آکھی میں بازاراں جو گزری میں درباراں تک آئی مینوں شرابیاں نال ہم کلام صدقے جاواں کہنے لگا بی بی مجمع نہ ملے تے مجلس روک دیا بی بی دی رعایت تھا بابا جی یا غربت یا مظلومی رعایت بی بی دیتی ہے تیری رعایت دین تو بی بی صدقے مشکل کشا دیتی ہے تو ساری مشکل آسان کر چڑی تھوڑے مجمع نو تھوڑا نہ سمجھنا کسے ذاکر نو چھوٹا نہ سمجھنا بی بی فرمایا محرم دا چند چڑھ پہ پابندی لگ گئے ذکر واسطے تینوں بندے نہ ملن تیاں ویڑے جبا لے تے اچھی اچھی آگئی بدول دا ویڑا اجڑ گیا گلیاں جڑو لگیاں نے زہرا دیا لڑ بی بی فرمایا میرا پیغام نہیں جس دین واسطے میں انیاں قربانیاں دیتی ہیں مومنوں اس دین نو کانٹ لگ اس دین تے عمل کر اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آمین